علیکم ناظرین حضرات، میں ہوں علی شراب اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ پچھلی بار ہم نے اس مدرسے کے بقایا حصے کو جانا تھا، آج باری ہے اسے مکمل جاننے کی۔ اس کے اس حصہ نمبر 2 میں اس کے نچلے حصے میں کس طرح سے کام کیا گیا ہے اور اس کی تاریخ کے حوالے کو اس پروگرام میں جانتے ہیں۔ شمالی کا مینار اور جنوب کی طرف اس سے متصل دیوار نسبتاً مدرسے کی بہترین محفوظ حصے میں، حالانکہ ان کی ٹائلوں کی سجاوٹ اور ٹرلیس کا کام صرف ٹکڑوں میں ہی بچا ہے۔ مینار اکانٹل بنیاد پر ہے جس کی نقطہ پر گول شکل ہے۔ نچلے حصے میں 3 منزلہ ہے، پہلی اور دوسری میں بالکنیاں ہیں جو ٹاور کے مین باڑی سے شکل میں نکلتی ہے، لیکن ان کو سہارا دینے کے لیے کوئی بیریکیڈ نہیں ہے۔ مینار پر رنگین ٹائلوں کی چمکدار نوعیت کی وجہ سے مقامی لوگ اس یادگار کو کانچینا کھمبا کہتے ہیں۔ محمد شاہ بہنوی دوم کے دور میں حکومت کے اندر خواجہ محمود گیلانی کے نام سے مشہور ایک پرانے بزرگ جنہوں نے ملکوت تجار کا لقب اختیار کیا تھا، مدرسے تعمیر کیا انہوں نے، جس کی باقیات ہیں اب بھی موجود ہیں۔ 43 فرشتے کے زمانے میں تقریباً 1.5 صدی بعد یہ اب بھی کامل طور پر محفوظ اور اسی بانی سے اسی عظیم المسجد اور دیگر عمارت کے ساتھ، جس میں اس کا نام گوان کی چوک کہلاتا ہے، تب بھی موجود تھے۔ اس مقدس پر لاگو ہوتا ہے کہ جس کے لیے وہ اصل میں ڈیزائن کیا گیا تھا۔ 1635 میں اورنگزیب کی جنگوں کے درمیان بدر خان کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ 1656 کے آخر میں اورنگزیب نے خود سرمایہ کاری کی تھی۔ ان زمانے میں مورخین بیان کرتے ہیں کہ وہ شہر میں داخلہ ہوئے اور اس مسجد کی طرف روانہ بھی ہوئے جس سال قبل سلطان کے درمیان حکومت میں 200 بنی تھی۔ انہوں نے اپنے والدہ اور والد شہنشاہ شاہ جہان کے نام پر خطبہ بھی پڑھا تھا۔ اس قبضے کے بعد مدرسے کو بنیادی طور پر گھڑسوار دستوں کے لیے اس کو بنایا منتخب کیا گیا تھا، جبکہ بائیں مینار کے قریب ایک کمرہ بارود اور ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو ایک حادثے میں پھٹ بھی گیا تھا۔ اس نے عمارت کا 1/4 حصہ مکمل طور پر اڑ گیا تھا، جس سے مینار اور داخلی دروازے تباہ ہو چکے تھے۔ تاریخ میں یہ بھی درج ہے کہ 1696 میں آسمانی بجلی گرنے سے اس ڈھانچے کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ تاہم یہ مدرسہ جو شیعہ مذہب کو ریاستی مذہب کے طور پر ادا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، واضح طور پر عصری وسطی ایشیائی عمارتوں پر بنایا گیا ہے۔ پورا کیمپس ایک عظیم تاثر دیتا ہے جو اسلامی فن تعمیر بہت سے ذہنوں میں جاگتا ہے اور جگاتا ہے۔ ذہین منصوبہ بندی اور تعمیر مدرسہ کی تعمیر میں لگ گئی ہے۔ سطح کا علاج مختلف رنگوں کی چمکیلی ٹائلوں سے تیار کردہ رنگ پر مشتمل ہے۔ عمارت کی دیواروں پر شاندار رنگ برنگی ٹائلوں کے نشانات اب بھی نظر آ سکتے ہیں۔ پھولوں کی تزئین و آرائش، عربی ڈیزائن اور آرائشی نوشتہ جات جس میں ہر جگہ محراب کا غلبہ ہے، اسے اسلامی فن تعمیر کا عمدہ نمونہ بتایا گیا ہے۔ یہ ریکارڈ کیا گیا ہے کہ کسی بھی وقت دنیا بھر سے 500 سے زائد طلباء کو مفت رہائش اور تعلیم فراہم کی گئی تھی۔ بانی نے اپنی وفات سے قبل اور یونیورسٹی میں جلدوں پر مشتمل ایک لائبریری بھی قائم کی تھی۔ 3000 اس کا کیا ہوا معلوم نہیں ہے کہ اس میں کس طرح کی کتابیں بھی موجود تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت عالمی اور ثقافتی کتابیں ہوا کرتی تھیں۔ آج بکریاں شاہانہ کھنڈرات کے درمیان چرتی ہیں اور شاندار جلی کام والی کھنڈروں سے پرستی آنکھوں کی طرف سے نظر آتے ہیں، یعنی کہ اب وہاں پر زیادہ لوگ نہیں جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق بیدر اور اس کے آس پاس تقریباً 100 تاریخی یادگاریں ہیں۔ محمود گاون مدرسہ ان یادگاروں میں سے ایک ہو گیا ہے جس کے لیے 24 گھنٹے نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آثار قدیمہ کے دفتر میں ملازمین کی کمی ہے۔ مدرسے کے ارد گرد پارک بنانے کا منصوبہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے۔
نہ ہی سوچا گیا ہے۔ یادگار کے پچھلے خلی جگہ پر مقامی لوگ کرکٹ وغیرہ بھی کھیلتے ہیں اور اس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے، جس میں اکثر کئی شادی یا کسی بھی کام کو انجام دیا جاتا ہے۔ تو فی الحال اس قصے میں صرف اتنا ہی۔ حاضر ہوں گے کسی اور قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی کا ایک خاص پروگرام۔ اللہ حافظ۔